یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام احباب میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے بلغ اللہ بکمالہ، مل کے پڑھیے بلغ اللہ بکمالہ، کشف تجا بجمالہ، حسن صلو علیہ صلو علیہ، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بلغ اللہ بکمالہ، کشف حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا، میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا، مل کے پڑھ لیجئے میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا، کج لیندے آسیاں دے بول کملی والیا، کج لیندے آسیاں دے بول کملی والیا، میٹھے میٹھے سونے تیرے آقا تیریاں عطاوات میریاں خطاواں دا، آقا تیریاں عطاوات میریاں خطاواں دا، وجیا زمانے اتے ڈول کملی والیا، وجیا زمانے اتے ڈول کملی والیا، آقا تیریاں عطاوات میریاں خطاواں دا، آقا تیریاں عطاوات میریاں خطاواں دا، وجہ زمانے تے ڈول کملی والیا، وجہ زمانے تے ڈول کملی والیا، میٹھے میٹھے سونے تیرے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبی، تاجدار ختم نبی۔ سامعین گرامی، بات ہے ذکر مصطفیٰ کی، بات ہے عظمت مصطفیٰ کی، بات ہے شان مصطفیٰ کی، سبحان اللہ۔ اور
ہم اس ذات کا ذکر کرنے والے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کریم ارشاد فرماتا ہے، لولاک لما خلقت الافلاق، اے محبوب اگر میں نے تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا میں آسمان کو پیدا نہ کرتا، اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا میں زمین کو پیدا نہ کرتا، اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا میں جنت و دوزخ کو پیدا نہ کرتا، بلکہ رب کریم نے یہاں تک فرما دیا، فرمایا لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے محبوب اگر میں نے تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ آج ہم اس عظیم ذات کا ذکر خیر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور آپ ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہو۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا میری یہ مختصر گفتگو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہوگا یا پیارے مدنی تاجدار کا فرمان ہوگا یا کسی حدیث پاک کا مفہوم ہوگا، اور اگر کوئی بات آپ کے دل کو لگے تو پھر کنڈی لگا کے خاموش ہو کے نہیں بیٹھنا، ذرا پیار سے کہہ دینا ہے سبحان اللہ۔ دیکھیں سبحان اللہ کا معنی اور مطلب یہ ہے اللہ پاک ہے۔ بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، معنی بنتا ہے اللہ پاک ہے۔ ذہن میں یہ ذہن میں رکھیں، ہم کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، ہم بار بار کہہ رہے ہیں اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے جب بندہ دنیا پہ بیٹھ کے رب کے گھر میں بیٹھ کے بار بار یہ کہتا ہے اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہوگا اے میرے فرشتوں دیکھو یہ مدنی مسجد میں بیٹھ کے میرا بندہ اعلان کر رہا ہے اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے۔ گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کو سارے گناہوں سے پاک کر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت۔ رب فرماتا ہوگا فرشتوں سے میں نے یہ بندہ میری پاکی بیان کر رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے اللہ تو پاک ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو سارے گناہوں سے پاک کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیرے لیے میں نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے۔ یا اللہ تو نے محبوب کا ذکر کیسے بلند کیا ہے؟ رب کریم نے ارشاد فرمایا میرے محبوب تیرا ذکر ایسے بلند کیا ہے اذا ذکرت معی، اے میرے محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا میرے ساتھ ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا۔ دیکھیں ہم اذان پڑھتے ہیں، بلاوا رب کی نماز کا ہے، ذکر مصطفیٰ کا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز رب کی ہے، ذکر مصطفیٰ کا ہے۔ ہم درود پڑھتے ہیں، عبادت خدا کی ہے، ذکر مصطفیٰ کا ہے۔ بلکہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ خدا کا ہے، ذکر مصطفیٰ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے ذکر کی باری آتی ہے، رب کریم نے جب اپنی تعریف کی باری آتی ہے، رب کریم ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں رب کے لیے ہیں، اس اللہ کے لیے ہیں
جو تمام جہانوں کا رب ہے، لیکن جب اپنے محبوب کی باری آتی ہے، محبوب کی رحمت کو بیان کرنے کی باری آتی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، فرمایا محبوب میں نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ آسان الفاظ میں کہہ دوں، سادہ الفاظ میں کہہ دوں، رب کریم نے اعلان فرما دیا، جب کہا اپنی تعریف کی، فرمایا تمام اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ جب محبوب کی رحمت کا اعلان کیا، فرمایا میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو آسان الفاظ میں کہہ دوں، رب کریم نے اعلان فرما دیا اے میرے محبوب، جہاں جہاں میں رب العالمین کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عصمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تقریباً 1,24,000 انبیاء کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور جو بھی نبی دنیا میں تشریف لے کے آتا، علم میں، حلم میں، ہر لحاظ سے انبیاء ایک مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ رب العزت تو نے یہ اعلان فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ یا اللہ انبیاء تو سارے بلند تھے، ذکر تو سارے انبیاء کا بلند تھا، انبیاء تو سارے اونچے تھے، سارے نبی شان والے تھے، سارے انبیاء عزت والے تھے، سارے نبیوں کی بڑی شان تھی، لیکن تو نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے۔ یا اللہ تیرے سارے نبی بلند تھے، تیرے سارے نبی اونچے تھے، تیرا نبی تو وہ بھی بلند تھا جسے تو نے اپنے ہاتھوں سے بنا کے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھر اسے فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ یا اللہ نبی تیرا وہ بھی بلند تھا جو 950 سال لوگوں کے پتھر کھا کر تیری توحید کا اعلان کرتا رہا۔ یا اللہ نبی تو وہ بھی بلند تھا جس نے کشتی بنا کے جس کو اور جس کی امت کو تو نے بچا لیا تھا۔ یا اللہ نبی تو وہ بھی بلند تھا جس نے تیرے گھر کو تعمیر کیا۔ یا اللہ نبی تو وہ بھی بلند تھا جس کی ایڑیوں کے نیچے سے تو نے پانی کے چشمے جاری فرما دیے تھے۔ یا اللہ نبی تو وہ بھی بلند تھا جس نے عصا پتھر پہ مارا تو نے اس میں سے 12 چشمے جاری کر دیے تھے۔ یا اللہ نبی تو وہ بھی بلند تھا جس کی انگلی کے اشارے سے تو نے پہاڑ سے اونٹنی کو پیدا کر دیا۔ یا اللہ نبی تو وہ بھی بلند تھا جسے تو نے کوہ طور پر بلا کر جس کے ساتھ کلام فرمایا تھا۔ یا اللہ نبی تیرے سارے بلند تھے، پھر اپنے محبوب کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو میرا وجدان یہ کہتا ہے رب کریم نے ان آیات کی روشنی میں جو میں نے سمجھا ہے، رب کریم نے ارشاد فرمایا لوگوں بے شک نبی سارے بلند تھے، میرا آدم بھی بلند تھا، میرا نوح بھی بلند تھا، عیسیٰ علیہ السلام بھی بلند تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی بلند تھے، لیکن یاد رکھو میں نے اپنے محبوب کو شان یہ عطا فرمائی ہے کہ جہاں جہاں میرے محبوب کے قدم لگ جائیں گے میں اس کو بھی بلند کر دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ۔ فرمایا جہاں جہاں میرے محبوب کے قدم لگیں گے
میں اس کو بھی بلند کر دوں گا جس چیز کی نسبت میرے محبوب کے ساتھ ہو جائے گی، میں اس کو بھی بلند کر دوں گا۔ رب کریم نے قرآن کریم میں بار بار ارشاد فرمایا ہے، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم، حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب فرمایا، اے آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، تو اور تیری بیوی جنت میں رہے، اور یا عیسیٰ انی متوفی کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا، اللہ تعالیٰ نے یا عیسیٰ کہہ کے آواز دی، حضرت یوسف علیہ السلام کی باری آئی، فرمایا یا یوسف، یا یوسف کہہ کے بلایا، حضرت یحییٰ کا نام آیا، اللہ تعالیٰ نے یا یحییٰ فرمایا۔ لیکن یاد رکھو، پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے کہیں اپنے محبوب کا نام یا محمد نہیں لیا، اپنے محبوب کا نام یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، یا تو یا ایھا الرسول کہا ہے، کہیں یا ایھا النبی کہا ہے، کہیں جن چیزوں کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہو گئی ان چیزوں کی نسبت سے یا ایھا المزمل کہا ہے، یا ایھا المدثر کہا ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، کوئی آدمی چادر لے کے بیٹھا ہو نا تو کسی کی توجہ نہیں ہوگی، میں کہہ دوں یہ دیکھیں یہ فلاں بندہ چادر لے کے بیٹھا ہوا ہے، سبھی کی توجہ ہو جائے گی، باقی لوگ چادر لے کے نہیں بیٹھے، گرمی لگ رہی ہے، یہ چادر لے کے بیٹھا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ کمبل لے کے بیٹھتا ہے تو کچھ دیر کے لیے جتنی دیر سردی ہے اپنے جسم پر کمبل لپیٹتا ہے، اس کمبل کی نسبت اس بندے کے ساتھ کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں سارے انبیاء کے نام لیے، جب اپنے محبوب کی باری آئی کہیں آپ کے کام کے حوالے سے ذکر کر دیا، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے پیار والا نام استعمال کر دیا، سبحان اللہ، فرمائے یاسین، اور کہیں فرما دیا طٰہٰ، کہیں فرما دیا یا ایھا المزمل، کہیں فرما دیا یا ایھا المدثر۔ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا، بے شک چادر پہلے عام چادر تھی لیکن اب میرے محبوب کے جسم کے ساتھ مس ہو گئی ہے، اب رتبہ یہ ہو گیا ہے، اب مقام یہ ہو گیا ہے، قیامت تک اس چادر کا نام لوگ لیں گے، میں انہیں درجے عطا کروں گا۔ اس چادر کا نام لیں گے، اس کمبل کا نام لوگ لیں گے، ان کے اس نام لینے کی وجہ سے میں ان کو اجر عطا کروں گا۔ تو فرمایا یہ محبوب میرا ایسا آیا ہے جس چیز کی نسبت اس کے ساتھ ہو جائے گی میں اس کو بھی بلند کر دوں گا۔ پر میں دیکھا نہیں، اگر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گود مبارک میں میرے پیارے محبوب کے قدم لگے ہیں، میں نے سیدہ آمنہ کو بلند کر دیا۔ دیکھا نہیں ہے سیدہ حلیمہ سعدیہ کی گود میں میرے محبوب کے قدم آئے، میں نے سیدہ حلیمہ سعدیہ کا نام بلند کر دیا۔ دیکھا نہیں ہے فرمایا غار ثور میں محبوب کے قدم آتے ہیں، غاریں تو بڑی ہیں کوئی نہیں جانتا، غار ثور میں قدم لگے ہیں، میں نے غار ثور کو بلند کر دیا۔ غار حرا میں قدم لگے ہیں، میں نے غار حرا کو بلند کر دیا۔ اور مکہ کی گلیوں میں قدم لگے، میں نے قرآن میں قسمیں اٹھائی ہیں، مدینہ طیبہ میں، مدینہ طیبہ کی گلیوں میں قدم لگے ہیں، میں نے مدینہ طیبہ کو بلند کر دیا۔ اور تو اور فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں قدم لگے ہیں، میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے کو بلند کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عصمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ فرمایا
سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں قدم لگے، میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے کو بلند کر دیا اور اعلان فرما دیا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے قدم اگر سیدہ عائشہ کے حجرے میں آئی ہے میں نے جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ اور فرمایا کہ میرا محبوب اس کی شان یہ ہے کہ جس چیز کی نسبت میرے محبوب کے ساتھ ہوتی ہے میں اس کو بھی بلند کر دیتا ہوں، میں اس کی شان بھی بلند کر دیتا ہوں، میں اس کی عظمتوں کو بلند کر دیتا ہوں۔